سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زائرین آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمی، امام اولین و آخری، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر قافلہ سالار عشق، مادر مرکز پرکار عشق۔ جناب فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آپ کے لیے آج کا پروگرام مختص کیا گیا ہے، آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے چند اگر احادیث کا احاطہ بھی کیا جائے اور ان کا ذکر بھی کیا جائے تو شاید مختصر وقت میں کافی ہوگا۔ کنز الاعمال کی حدیث آپ کے سامنے زیر غور ہے کہ آپ نے فرمایا اذا کان یوم القیامت نادیا منادی، قیامت کے دن آواز دی جائے گی، پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجمع اغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام ہو یہاں سے گزر جائیں۔ یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مرتبہ ہے کہ آپ کو سیدۃ النساء العالمین فرمایا گیا، یعنی عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اور پھر یہ کیا مقام ہے اور یہ کیا مرتبہ ہے کہ جس کے لیے امام اولین و آخری، نبی و آخر زماں خود کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ تشریف لے کر آتی ہیں اور پھر آپ کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کیا مقام ہے کہ اتنا پیارا نبی آپ کو ام ابیہا کہہ کے پکارتا ہے، یعنی اپنے ہی باپ کی ماں۔ اور پھر یہ کیا مقام ہے کہ جس سے جنت کے جوانوں کے سردار تربیت یافتہ ہو کے نکلتے ہیں۔ اور پھر یہ کیا مقام ہے کہ آپ اس کا ایمان اور اس کے رزق میں شراکت دار ہیں جو عالمین کا امام ہے، جو رحمت للعالمین کا پیارا ہے، جو داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ پہ ہمارا سلام میرا حصہ ہے، اور جس نے بھی ان کو ایذا دیا، غضبناک کیا، اس نے مجھ کو غضبناک کیا، مجھے تکلیف پہنچائی۔ ہمارا یہ ارادہ، دعا، نیت اور خاص طور سے مشن ہونا چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے جناب سیدہ ناراض ہو جائیں۔ ہم آپ کی رضامندی کے لیے، آج آپ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں، ماؤں اور تمام عالمین کی عورتوں کو ایک مثال بنا کے، ایک مثال کے طور پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت سرزمین سندھ میں جو علماء موجود ہیں ان میں سے اکثر علماء کے آپ استاد ہیں، سابق رکن ہیں رؤیت ہلال کمیٹی کے، سابق نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، استاد العلماء ہیں سید ارشاد حسین نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بہت خوش ہوئی آپ نے موقع دیا، اوپر ایسے پروگرام کے حوالے سے جس پر پروگرام کرنے میں خدا بھی خوش ہے اور سردار بھی خوش ہے۔ حضرت میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کیا اس قسم کے نام رکھے جاتے تھے؟ اور وہ جو القابات آپ کو نوازے گئے جیسے کہ ام ابیہا کہنا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پھر تھوڑا سا ایک مقدمہ ہے سمجھنے کے لیے۔ جی۔ اسم کہتے کس کو ہیں؟ اسم وہ ذریعہ ہے جس سے مسمى کا تعارف ہو۔ خوب۔ اسم ذریعہ تعارف ہے مسمى۔ ظاہر ہے کہ پھر اسم کو جو رکھا جاتا ہے اس میں بہت باریکی ہوتی ہے کہ اسم ایسا رکھا جائے کہ جو مسمى کا واقعاً تعارف کرائے۔ واہ۔ اب ظاہر رکھنے والے دو ہیں، ایک دفعہ عوام جن کو مستقبل کا علم نہیں ہے، حالات کا علم نہیں ہے، ان کے نام رکھنے میں اور سید الانبیاء کے نام رکھنے میں یا خدا کے نام رکھنے میں سبحان اللہ، بہت عظیم۔ ہمارے یہاں کسی کا نام عالم رکھا گیا تو مستقبل میں وہ جاہل ہوگا، کسی کا نام حسن رکھا گیا وہ سب بدصورت ہو، کسی کا نام جو ہے مکھن رکھا گیا ہو سکتا ہے وہ سخت ہو، صحیح ہے۔ اس کے لیے گلاب رکھا گیا ہو سکے وہ بدصورت ہو۔ تو یہ اسماء سے معنی کا جدا ہونا یہ دلیل ہے کہ رکھنے والے نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ اور جب خالق رکھتا ہے تو جان کے رکھتا ہے، سمجھ کے رکھتا ہے، اور اس نے جتنے نام رکھے ہیں اس پہ خطا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔
واہ واہ واہ. یہ 5 پنتن پاک کے نام جو ہیں یہ مشتق ہیں اسماء خداوندی سے. واہ. محمد محمود سے ہے، اچھا. علی سے ہے، فاطمہ فاطر سے ہے، حسن محسن سے ہے، حسین قدیم الاحسان سے. سبحان اللہ. ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ مسمى کا اثر ہونا چاہیے نہیں، جی. کس کا؟ جس کی طرف سے اشتقاق ہوا ہے. وہ مشتق و مشتق میں اشتراک ہونا چاہیے. صحیح. اگر مشتق ہوا ہے پانی سے، اگر اس میں تری نہیں ہے، بیکار ہے. بیکار ہے نا. واہ واہ. وہ ایک خوشبو سے بدبو نہیں ہوا. صحیح. تو جس سے مشتق ہو وہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کہتے ہیں میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. واہ واہ واہ. اور اس کا نتیجہ نکلے گا وہاں جب متناہی نہیں ہے صفات مدحت حمد و ثنا، تو یا محمد کا معنی بھی یہی ہوگا تعریف کرنے والے تھک جائیں گے، تعریف ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تھک جائیں گے لیکن تعریف ختم نہیں ہوگی. ایک شفل اور کہہ دیتا ہوں، چھوٹا تعریف کرتا ہے چاپلوسی ہوتی ہے، جب بڑا تعریف کرتا ہے حقیقت ہوتی ہے. حقیقت ہوتی ہے. اس سے بڑی کیا حقیقت ہوگی جو خود خدا نے تعریف انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر. سبحان اس کا اللہ. مطلب یہ چاپلوسی نہیں ہے، وہ اپنے تخلیق کے وہ مراحل بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو اتنا باکمال پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو فاطمہ کے معنی کیا آ رہا ہوں میں کو خلاصہ بتاتا ہے. ایسے علی اعلیٰ سے بلند، دنیا نے کتنا ہی پست کیا مولا کو، مگر علی بلند ہے. حسن محسن سے احسان کرنے والا، دسترخوان مشہور ہے. حسین قدیم الاحسان سے ایک دن نہیں جب سے ہیں تب سے حسن ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. فاطمہ کا معنی ہے فاطمہ چھڑانا، چھوڑنا. اچھا. جہنم سے چھڑانے والی. ابھی تک جلدی نہ کریں. اچھا. تو گیا میرا تھوڑا سا ہے نا. بس وہ سید محمد علی شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، معروف عالم دین ہے، قابل ذکر. اور کتنی میری سعادت کی بات ہے کہ آج سارے سادات یہاں پہ تشریف فرمائے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاطمہ کو میں نے چھڑانے والا. جی. اب اس کی علت کس نے رکھا نام؟ حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومن احبہا من النار. سبحان اللہ. یہ فاطمہ کو خدا نے اس میں فاطمہ اس لیے دیا ہے کہ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ بھی جہنم سے آزاد ہے، جو بھی اس کے سے پیار کرے گا وہ بھی جہنم سے. حق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے جہنم پیدا ہی ہوا ہے دشمن ہزارہ کے لیے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. جہنم بنی ہی واحد دشمن زہرا کے لیے. کیا خاص آپ نے بات کی تھی شاہ صاحب. آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. آج اس میں اگر حصہ پڑ جائے ہمارے لیے. خاص طور سے اس سوال کو جاننا چاہتا ہوں. سیدۃ النساء العالمین آپ کو کہا گیا، تو گویا آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بھی سردار ہیں. آپ اپنی ماں اپنی والدہ کی بھی سردار ہیں. کیا یہ واقعی ایسا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا. اللہ اکبر. حضور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ میری اور آپ کی آج معراج ہے کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا. ہر عورت کے اندر 3 روپ ہے. کہیں وہ بیٹی ہے، جی. کہیں وہ بیوی ہے، واہ. کہیں وہ ماں ہے. آپ تصور کریں کہ سیدہ کی عظمت کس قدر بلند ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. بے شک. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. قربان جائیے، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے، میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. سید یعنی تصور کہ معراج ہے کہ سیدہ کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ بیان یعنی قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، حضور صفحے ختم ہو جائیں. اللہ نے سیدہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ کس کے لیے رحمت ہے؟ رحمت جو خود رحمت للعالمین. اللہ اکبر. آپ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. اللہ اکبر. قربان جائیے. پھر دوسرا روپ ہر عورت کا کہ وہ بیوی ہوگی. اللہ اکبر. حدیث پاک کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے ایمان کا محافظ ہے. جی جی. قربان جائیے. سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت کن کے ایمان کی محافظ ہے؟ جو خود کل ایمان ہے. اے اے امیر المؤمنین. جو خود سبحان اللہ کل ایمان ہے. یعنی کیا مقام ہے حیدر کرار کی. اللہ اللہ اللہ. حیدر کرار. پھر آپ قربان جائیے کہ حدیث پاک میں کہ بچوں کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جنت ہے. صحابی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے مگر اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. قربان جائیے سیدہ کی عظمت کی کہ میں قربان.
جن کے بچے جنت کے مالک ہیں، اللہ اکبر، شباب اہل جنہ، ہاں جن کی اولاد جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، قربان جائیے حسنین کریمین کس ماں کے بیٹے ہیں، اور کیا آپ کا کیا مقام ہے سر. ہم سیدہ کو جس انداز سے دیکھے، اللہ نے آپ کو ورا الورا پیدا کیا، کیا آپ کی عظمت اور شان بیان سے باہر ہے. قربان جائیے کہ محدثین کی تاریخ اس پر گواہ ہے، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کا وجود زمین کے جس ٹکڑے پر ہوگا وہ ٹکڑا سب سے افضل ہوگا. بے شک زمین بے جان ہے، مگر قربان جائیے حضور علیہ السلام کا وجود مسعود زمین کے اس ٹکڑے پر آ جائے، وہ ٹکڑا جہاں تک امام مالک نے لکھا ہے کہ کعبے سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے. آپ فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے سے افضل ہے جس پر وجود رسول آ جائے، جس پر حضور علیہ السلام کا جسم مبعثر آ جائے، وہ ٹکڑا سب سے افضل ہے. سر آپ سید العالمین، کیا سیدہ کی شان ہے. حضور نے فرمایا سب کو حضور نے عزت عطا فرمائی. حسنین کریمین، ہم اللہ آپ کو مجھے بار بار امام علی مقام کی بارگاہ میں حدیث میں لکھی ہے، اللہ اکبر کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہیں. اور کیا حسنین کریمین کو حضور نے عزت عطا فرمائی، اہل بیت کو عزت عطا فرمائی، صحابہ کو عزت عطا فرمائی. لیکن قربان جائیے کسی کو بھی حضور نے اپنا وجود نہیں، ایک واحد کائنات میں ہستی ہے، فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے آقا سیدنا امام مالک فرماتے ہیں، اس پر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل کوئی ہستی ہے تو آپ فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ. شاہ صاحب میں تو وہ جگر کا الفاظ تلاش کر رہا ہوں، جگر بھی نہیں ہے بلکہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے سر. اللہ اکبر. بضعۃ منی. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں اور لوٹ کر آؤں گا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. ادراک کی بے باکی کا نام ہے جناب فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام ہے. لوٹ کر آئیے گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. مل گئی مجھ کو جرت، ہو گیا بے باک بھی، اور مدحت زہرا آپ پہ ہمارا سلام ہو، نے بخشی قوت ادراک بھی. اسی ادراک کو حاصل کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے. ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ سلام ہے، اور اس سلام میں پیغام ہے، اور اسی پیغام میں سارا کا سارا اسلام ہے. کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم اس شخصیت، اس ہستی کے حوالے سے بات کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری ہیں، بلکہ آپ کے وجود کا ایک ایسا نمائندہ ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی. جو میں نے آپ کے سامنے شعر عرض کیا جناب اقبال کا، وہ بہت پیارا شعر ہے اور منتخب کو شعر ہے. میں شاہ صاحب وہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور مزید میں گفتگو کا اضافہ بھی کروں گا کہ ایک تو آپ کا مقام تمام عالمین کی عورتوں میں سرداری ہے. سرداری ہے کیا؟ گویا یہ صرف جنت کی سرداری ہے، یہ عالمین میں رہتے ہوئے ہمارے وجود کو دیکھتے ہوئے سب چیز کی سرداری ہے. اللہ حضرت تمام عالمین کے لیے سیدۃ النساء یعنی سیدہ کائنات آپ کو کہا جاتا ہے جی، کہ کائنات کی سردار ہے. یعنی حضور علیہ السلام پوری عالمین کے لیے رحمت ہے. جی، تو شہزادی کونین سیدہ کائنات ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا، آپ تمام عالمین کی سردار ہیں. تمام عالمین، تمام عالمین کی اور سردار اس میں جتنے لوگ ہیں خود اپنی والدہ کے لیے اللہ اکبر. یقیناً سیدہ کا وہ حضرت آپ دیکھیں نا جو نسبت، جو مقام حضور علیہ السلام کی بخاری کی حدیث ہے. جی، مدینہ کے تاجور سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تیسرے روز ایک عرابی بارگاہ میں حاضر ہوا سفر کر کے. تو ان کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو عرابی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ اللہ اکبر. اللہ قربان جائیے. آپ ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبوب تھے، پیار کرتے تھے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہ. بخاری کے الفاظ ہیں. پھر فرمایا مردوں میں ان کے شوہر حیدر قرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو قربان جائیے یعنی کہ کیا مقام ہے اس گھرانے کا حضور کہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں سر کہ ہم ان کی زندگی کے کون سے گوشے پہ بات کریں. کیا آپ کا یعنی کہ
حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنے کا مشتاق ہوتا، اللہ قربان جی، بابا جان کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، سیدہ کہ بابا جان رحمت عالمیان فرما رہے ہیں جو مالک جنت ساقی کوثر ہیں، آپ فرماتے کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنے کا مشتاق ہوتا تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو سونگا کرتا۔ اللہ کیا مقام ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سیدہ حاضر ہوں، بابا جان ہیں، سیدہ تشریف لائیں، حضور علیہ السلام سیدہ کی محبت میں احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ یا اللہ، یہ کیا مقام ہے؟ قربان جائیے، ام ابیہا، آپ نے بڑا پیارا کہ اپنے باپ کی ماں، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے میرا اس طرح خیال رکھا ہے کہ جیسے ماں اپنے بیٹے کا خیال کرتی ہے۔ شاہ صاحب اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں ٹھہر کے، اپنے باپ کے لیے ماں ہونا، اور پھر ایسا نبی کہ جس کے لیے وقت ٹھہر جائے وہ کھڑا ہو جائے اس کے احترام میں، یہ کیا مقام ہے؟ میں یہاں پہ مجھ سے علامہ صاحب بات چونکہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، سرداری آخر ہے کیا؟ یہ جو سرداری ہے، اور پھر یہ مقام کہ کائنات کا سب سے پیارا سردار نبی امام اولی و آخری خود کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ، میرے خیال میں بات کو پیچھے سے جوڑا جائے۔ میرا سوال باقی ہے کہ یہ ماں کی بھی سردار ہے، بہت بڑا سوال ہے نا، ماں ہے نا۔ اصل میں یہ جملہ ہے نا ام حبیہ، تو یہ بیٹی کے حساب سے تو وہ ماں تھی، اب یہ رسول کی ماں ہے، وہ کیا بنی ان کی؟ اللہ، اس رشتے سے وہ بہو ہوگی نا، تو بہو پہ لازم ہے کہ ساس کا احترام کرے، اللہ، یہ نسبت۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو یہ لفظیں نہیں تھی۔ اچھا، ہم بھی بیٹیوں کا اماں کہتے ہیں، ہاں، مگر بیٹوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، ہاں، مگر رسول نے کردار پیش کیا۔ میں اس کو اماں نہیں کہہ رہا، اماں کا کردار دے رہا ہوں کہ اماں آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ واہ واہ، میں اس کو حقیقی معنی میں ماں سمجھتا ہوں، اللہ، جو میری ماں ہے وہ سب کی ماں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہو، کیا بات ہے۔ اب وہ سرداری مسئلہ تو جایا اماں سردار ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ تین حدیثیں بہت اہم ہیں۔ حسنین سردار ہیں، سیدہ سردار ہیں، ابوہما خیر منہما، یہ بہت مشکل ہے، بہت اس کو آسان نہیں سمجھے۔ جی، اصل میں یہ اہل الجنہ ہے، اصحاب الجنہ نہیں ہے۔ اہلیت اور اصحاب میں فرق ہے، جنت میں جو جائے گا وہ اصحاب ہے، صحیح ہے، اہلیت اس عہدے سے پہلے ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، آپ کوالیفائی کریں گے تو آپ جاؤ گے۔ تو اہلیت مانا جو شخص بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، ان کو سردار مانے گا تو اہل ہے۔ واہ واہ واہ، اگر اس کو سردار نہیں مانے گا تو نہ اہل ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ صحیح ہے، ابو ہریرہ صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے حسن مولا کو مدینہ کی گلیوں میں السلام علیک یا سیدی، تو کسی نے کہا یہ تو بچہ ہے، یہ آپ نے حدیث نہیں سنی تھی رسول خدا کی جنت کے اہل کو سردار ہے، میں سلام کر کے اپنی اہلیت کا وہ، سبحان اللہ، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو سردار مانے گا، اور جو سردار مانے گا وہ بیعت کرے گا، سبحان اللہ، ان کو سردار مانے گا، اور جو ان کو سردار نہیں مانتا وہ آگے تاریخ۔ اچھا، میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کی پرورش، آپ کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا، پھر آپ کی پرورش کیسے ہوئی، کن لوگوں میں ہوئی، اور کس طرح سے آپ نے وہ مقام پایا؟ پرورش اس کی جاتی جس کی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس خداوند عالم نے چیزیں تخلیقی مرتب پیدا کی ہیں۔ اچھا، پھول بے خوشبو پیدا نہیں کرنی، وہ خوشبودار ہے۔ واہ واہ واہ، اب جس نے خوشبو لے وہ اس کے دراز میں جائیں۔ آہا، تو کچھ چیزیں خالق کائنات نے تخلیق کر اس میں وہ صفت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ چار معصومین علیہ السلام یہ خاندان ہے نا، ان کی تربیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تربیت کرنے آئے تھے، یہ ان کا پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے آئے تھے۔ اس لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 3 دن میں قرآن پڑھا تھا جب نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بتایا کائنات کو تم پڑھنے آئے ہو، ہم پڑھانے آئے۔ اب جو بھی ان سے پڑھے گا وہ پڑھے گا، جو ان سے نہیں پڑھے گا وہ کتنا بڑا ہو جائے وہ ویسے کا ویسا رہ جائے گا، اور وہ آخر میں یہی کہتا رہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس کا مطلب سرداری بھی ان کی، وہ سیدہ ہو، حسنین ہوں، ان کے والد ہوں۔ سرداری کا مطلب ہے کہ ان کو تسلیم کرو، سردار ان کے آگے جھکو، جو جھکے وہ جنت کا اہل ہے۔ جھکنا تو صرف اللہ کے آگے نا شاہ صاحب، والدین کے آگے ادب کے لیے، یہ اصل ہے یہ عبادت جس میں خدا راضی ہو۔ اچھا اچھا، وہ کعبے کو جھکو وہ راضی، ٹھیک ہے، والدین کا جھکو ٹھیک ہے، ہے نا قرآن وقت جگہ حاضر، جی جی ایسے ہی، ٹھیک ہے، استاد کے سامنے جھکو، اس پر یہ عبادت کا NOC اور اجازت اس کی نے دی ہے۔ واہ واہ، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میں راضی ہوں وہ عبادت ہے۔ واہ واہ، اگر تم ریا کے لیے عبادت کر رہے ہو تو میں راضی نہیں، وہ نماز میں شرک ہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی پرورش کی بات ہم نے یہاں پہ کلیئر کر لی، ولادت بھی آپ کی کلیئر ہو گئی ہے۔ اب جیسے جیسے بڑھتا ہے، کتنی آپ کی عمر مبارک تھی، کس طرح سے امت نے آپ سے استفادہ کیا، کیا معاملات تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، کس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد؟ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، یعنی آپ کو وہ افضلیت اور حضور علیہ السلام کی وہ خاص شفقت اور محبت کہ حضور سفر پہ جائیں تو سب سے پہلے سبحان اللہ، رخصت ہونے لگیں تو سیدہ کی بارگاہ میں، صحیح ہے، اور جب سفر سے واپس پلٹیں تو پہلے پھر آپ آخر میں سبحان اللہ، سب سے پہلے سیدہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، گھر پر۔ تو اور اس دور میں، اس وقت اگر آپ تاریخ کا اوراق دیکھیں گے، جب قبیلہ قریش میں جس قدر سختیاں تکلیف سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے کتنی شدت میں وہ طائف کی وادییں، وہ قبیلہ قریش کی سختیاں، لیکن قربان جائیے سیدہ کی زبان پر کبھی بھی جو ہے حرف شکایت نہیں آیا۔ اللہ، صبر و تحمل، صبر و شکر کی وہ مثال ہے کہ سر قربان جائیے کیا شہزادوں کی تربیت کی۔ ہمارے سامنے کئی واقعات موجود ہیں کہ خود گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن آنے والا سوالی گھر سے خالی ہاتھ نہیں جا رہا، یعنی سخاوت دیکھیں تو سیدہ سب سے آگے ہے، تقوی و پرہیزگاری دیکھیں تو سیدہ سب سے آگے ہے۔ اتنے کردار نبھانے کے لیے تو بڑی لمبی عمر چاہیے۔ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ آپ کی عمر بہت کم رہی ہے؟ اللہ اکبر، 21 سال 18 سال اس کا اسنا بتایا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اتنی کم عمر میں اتنے بڑے کردار اتنے آسان طریقے سے کوئی کیسے نبھا سکتا ہے؟ سر وہی بات ہے، یہ تو نوازے ہوئے لوگ تھے سر، یہ تو دنیا کو نوازنے کے لیے آئے تھے۔ یہ تو وہ گھرانہ تھا کہ جو دنیا کو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سیدہ جو ہے وہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے، جنت کی ملکہ ہے۔ اللہ، اب آپ دیکھیں نا، عام عورتوں کو آپ دیکھیں حیض و نفاس کے معاملات، سیدہ اس سے پاک تھی۔ قربان چاہیے سیدہ، یعنی کیا آپ عورتوں میں بھی ایسی ممتاز کہ آپ جدا گانا، اور قربان جائیے کہ صبر و تحمل، صبر و شکر کا وہ ایسا مجسمہ۔ قربان جائیے وہاں بابا جان کا بھی خیال ہو رہا ہے، یہاں مولا حیدر قرار کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، زوجہ، وہاں بچوں کو بھی سنبھالا جا رہا ہے، وہاں گھر میں اناج بھی رکھا جا رہا ہے، وہاں رات کی شب بیداری بھی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کی عورتوں کو سیدہ کو آئیڈیل بنانا چاہیے ضرور، کہ آپ دیکھیں کہ کبھی صبر و زبان سے شکوہ شکایت نہیں ہے، رات کی شب بیداری سیدہ کی تو آپ سب سے آگے ہیں، تقوی پرہیزگاری یہ سیدہ سب سے آگے ہے، توکل پہ جائیں تو حضرت سیدہ سب سے آگے ہیں، شہزادوں کی تربیت کی تو کیسی کی کہ آپ دیکھیں ایسے بیٹے کہ کائنات میں کوئی مثال ہے کہ جو امام علی مقام کی تربیت، جو امام حسن مجتبیٰ حسنین قریبین کی تربیت، اور پھر اپنے بابا جان کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، پھر امت کا بھی خیال کیا جا رہا ہے حضور، اور گھر پر آنے والا یا روزہ رکھا جائے اور گھر میں روزہ افطار ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا بات، اور وہی جو روٹیاں بنائی جا رہی ہیں، سوالی جو آتا ہے مانگنے والا اس کو دے دیا جاتا ہے، یعنی یہاں سے اپنے تو اپنے غیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور پتہ چلے بابا جان کے پاس مہمان آئے، سیدہ کے پاس جو اپنی چادر ہے وہ بھی فروخت کر دی جاتی ہے کہ بابا جان کے پاس بھی آنے والا مہمان وہ خالی نہ جائے۔ تو حضور سیدہ کی کوئی مثال ہے اس جہاں میں؟ کوئی مثال نہیں۔ میں یہ کہوں گا آپ کے پروگرام سے کہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، خدا کی قسم سیدہ طیبہ طاہرہ کو بنائیں۔ ہمارے یہاں سر ان پہ ریسرچ سینٹر بنے، ہمارے ان کے نام کی یونیورسٹی بنے، ہمیں فخر ہو اس بات کا۔ آپ نے اپنی درسگاہوں کا نام بھی جناب سیدۃ العالمین کے نام سے منسوب رکھا ہے، اور یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اس ملک میں اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ محبت ہی ہمیں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کروائے گی۔ لوٹ کر آئے گا، چند خاص سوال بھی باقی ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے، اور جاننے کی کوشش کریں گے، اپنے ادراک میں، فہم میں اضافہ کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام ابھی جاری و ساری ہے۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے سیدۃ النساء العالمین، نور چشم رحمت للعالمین جناب فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ کون ایسا امتی ہے جو آپ سے پیار نہیں کرتا ہوگا، آپ سے الفت مودت کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتا ہوگا؟ کون ہے اللہ، کون ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہوگا؟ کہ آج کے معاشرے میں بھی کوئی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو باخدا بڑا بدبخت ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کے وسیلے سے ہی اس کو وہ نور ہدایت عطا ہو جائے کہ وہ اس دروازے سے محبت کرنا سیکھ جائے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا آج کے پروگرام کے حوالے سے
تو علامہ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ظاہر ہے یہ محبت ہی ہے اپنے بابا سے کہ آپ کے جانے کے، آپ کے پردہ فرمانے کے زیادہ دن بعد آپ نہیں رہ سکیں دنیا میں، مگر وہ کیا کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کیا معاملات ایسے ہوئے کہ آپ اپنے بابا کے پاس فوراً چلی گئی؟ کچھ روایات میں 6 ماہ، کچھ میں 3 ماہ، اتنا مختصر سفر؟ بہت اہم سوال ہے اور مجبوری ہے کہ اس کو اس معنی میں نہیں بیان کیا جا سکتا. لوگ اس کو میں ایک دوسرے زاویے سے ہٹا ہوں. کوئی محب نہیں بن سکتا محب حقیقی جب تک محبوب کو اور محبوب کے تعلقات اور متعلقات سے پیار نہ کرے. اگر کسی باپ کے دعوے دار میں آپ کے باپ سے پیار کرتا ہوں تو ضروری ہے کہ اس کے بیٹے سے پیار کریں. صحیح ہے. تو یہ جتنے ہم دعویٰ دار ہیں عاشقان رسول، دعویٰ تو کر دیا، معیار زہرا ہے، معیار زہرا ہے. اگر اس سے پیار کیا ہے تو آپ میرے بھی عاشق ہیں، اگر اس سے پیار نہیں ہے تو پھر آپ کھانے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. کیا بات، یہ معیار ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو میں بتا رہا تھا کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ رسول کو دیکھے، مانے اور ایمان پہ مرے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جو سید الانبیاء کے زمانے میں فوت ہوئے ان کی برس بس نہیں ہوئی نا، اور کرتے سید الانبیاء کے بعد لاکھوں افراد موجود تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا، مانا تھا. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ ایمان پہ مرے یا نہیں مرے؟ اس کا تعلق ہے میرے سوال سے؟ ہاں، کیوں نہیں سوال سے؟ یہ محبت سے میں چاہ رہا ہوں کم وقت میں زیادہ کچھ بہت چھوٹا ہے. جی. اب کیسے پتہ چلا کہ بھئی یہ واقعی ایمان پہ مرا یا نہیں؟ اب جو بقایا ہے نا، بقایا ان کا معیار یہ نہیں ہے کہ مسجد کون میں نماز پڑھتا ہے، رشتہ کیا ہے. دیکھو در بطول سے، کیونکہ جیسے یہ راضی میں راضی، ناراض یہ ناراض، یہ معیار ہے. دیکھو اس کا ہو کے مرتا ہے تو صحابی ہے. اچھا، یہ ضروری ہے، یہ شرط ایمان ہے آپ کہہ رہے ہیں. کہ رسول سے محبت ہے نا، رسول سے محبت ایمان کا مطلب اس کا. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا آپ سے. میں مثال دے رہا ہوں. جی جی. منافقین تھے نا قرآن میں، منافقین ہے نہیں، مر گئے وہ سارے. اب وہ ہے تو اب معیار سیدہ کا دروازہ. یہ حدیث یہ ہے کہ یہ راضی میں راضی، ٹھیک ہے، یہ ناراض میں ناراض. اب جس سے بھی الف یا بے، اب اس کو دیکھیں نا، جو یہاں مرتا ہے کٹتا ہے ولو کس علاقے میں، در سے بڑا دیوار یہ دروازہ نہیں ہے، وہ محبت کا دروازہ ہے. وہ مومن ہے، اس کا ایمان رسول پہ ہے، وہ مسلمان مرتا ہے. اور جو اس کو اذیت دیتا ہے وہ کہیں بھی، وہ یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. نہیں ہوگا. جی. اگر دیتا ہے تو ظاہر غلط ہے، مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں. جو آپ نے سوال کیا نا 18 سال، جی یہی صحیح عمر ہے 18 سال، 18 3 ماہ. اللہ ہو، یہ تو بہت. اور زندگی جو ہے وہ 45 3 ماہ 6 ماہ. تو یہ بہت کم عرصہ ہے. اور شاید اس میں بہت باریکی ہے جو نہیں کہنا چاہیے اور کہنا بھی چاہیے، پر وہ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ دیکھیں کہ کیا وہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں جو وہ ان کے برداشت سے زیادہ. میرے خیال یہ الفت ہی ہے رسالت مآب سے، آپ سے جدائی نہ سہنا، اتنا آپ سے مضبوط رشتہ ہے. الفت ہے کہ بیٹی باپ پر ہوتی ہے. بیٹی بھی، چلو 4 بیٹی ہیں، اس وقت ایک بیٹی تھی. صحیح. عند الوفات ایک ہی بیٹی تھی، اس مرکز تھا وہ. صحیح. تو رونے پہ پابندی نہیں لگانا چاہیے. تو کسی بیٹی کے رونے پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے حالات ہوں کہ بی کے. ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب اب چونکہ ہم آخری لمحات ہیں، 2-3 منٹ رہ گئے، آپ کی شہادت، آپ کی وفات دونوں زاویوں سے دیکھتے ہیں، کیا یہ بہت بڑا واقعہ، مارکہ، یا کوئی ایسا حادثہ تھا جس کو پوری امت نے محسوس کیا، بڑا جنازہ ہوا ہوگا یقینی طور سے، یا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کو ذرا اگر ہم تاریخ کے اوراق میں پلٹ کے دیکھیں. تو آپ نے دیکھا ہو کہ بابا جان سے وہ محبت، وہ عشق، وہ جنون، یعنی کہ جب بابا جان کو وہ شہزادی سے پیار، تو عشق حقیقی آپ کو پتہ ہے اس کی لذت ہی الگ ہے. تو جب سیدہ، مختلف روایات ہیں، مگر یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہی کہ آپ کو بابا جان کی جدائی کا غم، جی، اور وہ اس قدر شدت کہ سیدہ وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. تو اور اسی صدمے میں یعنی حضور علیہ السلام کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، محبت میں نہیں، بیماری کوئی آپ لاحق نہیں. تو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ پوری امت نے جنازہ پڑھا، ایک بڑا اہتمام ہوا، یا یہ خاموشی کے تحت ہوا یہ سب چیز؟ یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں ہمارے
جو اہل سنت میں یہ ہے کہ آپ کا رات کی تاریخ میں جنازہ کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، بلکہ یہ کہا تھا کہ میرے بابول کے کانٹے رکھ دی جائیں تاکہ کفن پہ بھی کسی غیر محروم کی نظر نہ پڑے. اور رات کی تاریخی میں بھی یہ ہماری آج کے معاشرے کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ سیدہ کس قدر یعنی کہ پردے کا اہتمام، کہ دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود ظاہری پردہ کرنے کے باوجود سیدہ کا یہ اتنا اہتمام کہ رات کی تاریخ میں میرا جنازہ ہو کہ کسی. اور پھر بعض روایت میں کہ یہ آپ کی وصیت تھی کہ بابول کے کانٹوں کے ساتھ تاکہ کسی غیر محروم کی نظر کفن پہ بھی نہ پڑے. یعنی کس قدر آپ کی پاک دامنی ہے سیدہ زہرا پاک ہیں، وہ چادر تطہیر کیا رشک ہوگا. تو سیدہ کا یعنی کہ کس قدر زیادہ شریعت مطہرہ کا اہتمام، اپنے بابا جان کی شریعت پر عمل، تو اس کی مثال نہیں ہے سر. تو صحیح بات کہ قبر بھی مخفی رکھی گئی ہے، 70 سے زائد قبریں بنائی گئی، شاید اس پہ بھی تھوڑا سا ویو دے دیں. اصل میں اس کو آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہر بیٹی پہ اثر ہوتا ہے جدائی کا، جی تو باپ کی، مگر یہ ہر بیٹی تو نہیں ہے نا. نہیں آپ خاصم خاص آپ ہی فرما رہے ام ابیہا ہے. فطرت بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ بیٹی ہے، اس کا باپ بھی ہے. اثرات دونوں اکٹھے کریں. صحیح ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں. بے شک کچھ ایسے حالات تھے کہ جو مافوق تھے، عادت تھے. مصیبت کے حالات ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے حالات تھے کہ جو عام حالات سے بہت سخت تھے. اچھا. وہ شاید اس کو بیوی نے محسوس کیا اور وہ جدائی. اگر مشکل کشا کے ہوتے ہوئے کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ میں تو ایک گمان کی بات کر رہا ہوں. جب خدا کے ہوتے آدمی نبی زخمی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مشکل کچھ حق کون. ٹھیک ہے، آپ کی قبر اطہر کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. ظاہر ایک حادثہ رونما ہوا جس کو ہم کہتے ہیں یہ آغاز تھا 40 قبریں بنائی گئی تھی. جی 40 قبریں بنائی گئی. تو اس کے یہ کسی بھی عمل کا کوئی سبب ہوتا ہے نا. وہ اسباب کچھ ہو گئے ایسے جو بی بی نے مولا نے یہ 40 قبریں کیا ہو سکتے ہیں شاہ صاحب؟ تو وہ کچھ میں نہیں بتا سکتا. کچھ ہوں گے، مسلمان وہ لازم ہے کہ وہ اسباب ڈھونڈیں. اچھا. ابھی بھی آپ جائیں گے حضور جنت البقیع کے بالکل دروازے کے بالکل سامنے نہیں ہے نا وہ نور کا ٹکڑا. جی. اور ہم پرانی اگر وہاں کے جائیں گے جنت البقیع کو دیکھیں گے تو باقاعدہ آپ کا قبہ مبارک بنایا گیا. ابھی وہ مندر بن رہے ہیں، کلیسا بن رہی ہیں، وہ جا رہے ہیں اور بیٹی کا روزہ نہیں مطلب. اور اللہ کرے کہ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری وہاں کی حکومت کو جس طرح انہوں نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کے مزارات اور قبور کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو تاریخ ہے موجود. تو اللہ کرے کہ اللہ ان کو یہ عقل سلیم دے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا بھی جو ہمارے لیے احترام ہے، پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے. اور تو اللہ کرے کہ خیر وہاں حضرت آپ دیکھیں گے نور برس رہا ہے. ہم تو سر وہیں کھڑے ہو کے بار بار جملہ لے لوں اور اس کے بعد پروگرام اختتام پذیر کروں. جو آپ نے وقفے میں کہا تھا میں چاہتا ہوں ہماری عوام کو جائے اور پتہ لگے کہ محبت کا معیار کیا ہوتا ہے. کہ ام المومنین وہ ہیں جو مومنین کی مائیں ہیں اور ہماری مائیں، اور ان سے محبت لازم ہے، ان کا احترام لازم ہے. مگر جناب فاطمہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی مائیں، رسول اللہ کی ماں ام ابیہا ہے، خدیجہ کی مائیں. اللہ اکبر. وہ ماں سردار ہوتی ہے. اللہ اکبر. مائیں سردار ہوتی ہیں. ہم اس پروگرام کو یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں انتہائی خوش فہمی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے جو بھی ذکر کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو، اس کا پیارا رسول راضی ہو، اور پھر ان کی پیاری دختر راضی ہو، اور پھر ان کے جو آج تک یہ قیامت سے قبل تک کا منظر، یہ سارا سادات کرام کے لیے تو حوالے ہے. اور آنے والا بھی وہ امام جو ہم سب کا متفقہ امام ہے، وہ بھی تو اسی نسل پاک کا نمائندہ ہے. لہٰذا آپ کی رضا تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم سب مسلمانوں کو پروردگار سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما اور اس خوبصورت ہستی کے وسیلے سے قبول فرما. روز محشر ہم ان کے آگے شرمندہ نہ ہو بلکہ محبت کا اظہار کر رہے ہو. مدحت زہرا میں زندگی گزرنی چاہیے تاکہ ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں سب کے سب ان کو رول ماڈل بنائیں. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے. ورنہ تو والعصر ان الانسان لفی خسر. اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.